حمیق انفی۔ حمیق انفی کا اصل نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ 3 نومبر 1988 کو اندور، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ حمیق انفی بنیادی طور پر نظم نگار ہیں۔ ان کی شاعری احساسات کی شاعری ہے۔ آپ نے ہندی اور دیوناگری دونوں رسم الخط میں شاعری کی ہے۔ آپ کی نظموں میں ہندی الفاظ کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی زبان آسان اور بول چال کی زبان ہے۔ آپ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے لفظوں کا بلا تکلف استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حمیق انفی اہل علم کی نظر میں بڑے شاعر ہیں، لیکن عوامی سطح پر ظلم کی حد تک نظر انداز کیے گئے۔ مشہور نقاد شمیم حنفی کے مطابق لوگوں نے حمیق انفی کی شاعری کو بالکل نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا جواب تو میرے پاس نہیں، لیکن نامور مزاح نگار مجتبیٰ حسین کو حمیق انفی کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ حمیق انفی کے متعلق ان کی یہاں چند لائنیں شاید حمیق کی شاعری اور شخصیت کو سمجھنے میں مدد دے۔ آپ مجتبیٰ حسین فرماتے ہیں کہ شاعر حمیق انفی، تاریخ داں حمیق انفی، فلسفہ شناس حمیق انفی، ناقد حمیق انفی، ریڈیو کے فیچر نگار حمیق انفی، ہندی اور سنسکرت کے ماہر حمیق انفی، مذہب پرست حمیق انفی، سیکولر حمیق انفی، منہ پھٹ حمیق انفی، مقروض حمیق انفی، پریشان حال حمیق انفی، عجیب حمیق انفی، غریب حمیق انفی۔ جس شخص کی ذات میں اتنے سارے حمیق انفی ہوں، اس سے ملتے ہوئے عموماً بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں شاعر حمیق انفی سے ملنے گیا تو دیکھا کہ مقروض حمیق انفی بیٹھے ہیں۔ وہ ناقد حمیق انفی سے ملنے کے ارادے سے نکلا اور ملاقات ہوئی تو مذہب پرست حمیق انفی سے ملاقات ہوئی۔ غرض ایک آدمی کی ذات میں اتنے سارے آدمی بیٹھے ہیں۔ مجھے تو سالم حمیق انفی کچھ اوور پاپولیٹڈ سے لگتے ہیں۔ عظیم نقاد شمیم حنفی حمیق انفی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے عہد کے جن شاعروں نے اپنی روایت کو نئی حیثیت سے روشناس کرانے میں سب سے نمایاں رول انجام دیا، ان میں ہندوستان کی حد تک اختر الایمان کے بعد سب سے اہم حیثیت حمیق انفی کی ہے۔ حمیق انفی کا ذہن غیر معمولی طور پر زرخیز تھا۔ اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی دنیا سے وہ ایک ساتھ بہت سی سطحوں پر تعلق قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ وہ ہندوستانی زبان کے ادب اور دنیا کی مختلف زبانوں کے ادب کی گہری بصیرت رکھتے تھے۔ تاریخ، فلسفہ، تہذیب، ثقافت اور سماجیات کے مسائل پر ان کی نظر عمیق تھی۔ شاعر و ادیب حمیق انفی کی شاعری اور آپ کی علمیت سے متاثر ہو کر آپ کے پاس اپنے کلام کے مجموعوں کے مسودے بھیجتے تھے کہ آپ ان پر مقدمہ لکھ دیں۔ مسودے آپ کے ہاتھ آتے، اکثر کو آپ ضبط کر لیتے، پھر نہ لوٹاتے۔ ایسا ہی آپ قرض خواہوں کے ساتھ بھی کرتے تھے، دونوں چکر لگاتے۔ اس موقع پر یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا کہ ان میں کون قرض خواہ ہے اور کون اپنے مسودے پر لکھا مقدمہ لینے والا ہے۔ اس معاملے میں حمیق انفی کا استدلال یہ ہوتا کہ ناقابل اشاعت کلام کو اگر ہر مقدمہ نگار مقدمے کے سٹیج پر ہی روک لے تو ادب کی دنیا میں اتنی افراتفری نہیں پھیلے گی۔ حمیق انفی پر مختصر گفتگو کا ارادہ تھا، لیکن گفتگو کچھ طول پکڑ گئی ہے، اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ پھر کبھی محترم کی شاعری کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک اور ویڈیو پیش کروں گا۔ اب یہاں حمیق انفی کی ایک نظم جس کا عنوان دعا ہے کو سنتے ہوئے آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے نظم دعا۔ انگنت شمسی نظاموں کے بکھیڑوں سے اگر، انگنت شمسی نظاموں کے بکھیڑوں سے اگر ایک ذرا فرصت ملے تو میری آنکھوں کی نمیدہ کور پر اشک ندامت کی طرف بھی دیکھ لینا۔ جھلملاتا ایک ستارہ جیسے استغفار کا کوئی وظیفہ، یہ زمین تیری مخلوقات کا ادنا سا ذرہ اور اس ذرے کا میں جزو حقیر۔
میرا حصہ نفس مانا کی خوش آہنگی میں لفظوں کو نچانا، اپنے ہی ہم شکل جرثوموں کی پھیلائی ہوئی بیماریوں کے ایکس رے فوٹو میرے الفاظ، غیر دنیا غیر اس کا تجربہ، لفظ غیر آہنگ غیر، پھر بھی میرے کان میں پھونکا کسی نے، جو بھی کچھ میں کر رہا ہوں، جو بھی کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ میری تخلیق ہے، میں بھی اپنے آپ میں تخلیق کار، اور یہ شیطان پھونک میرے سر میں چڑھ گئی، میں نے اپنی روح کو پانیوں پر 6 دنوں تک بے تکاں جنبش میں پایا، لفظ کن کا ورد کر کے آنکھ جب کھولی تو دیکھا یہ زمین یہ آسماں، روشنی پانی فضا خشکی درخت، چاند سورج کہکشاں حیوان جن انسان ملک ایک کورس بن گئے ہیں اور مجھ پر ہنس رہے ہیں، میرے آگے پیچھے شر ما خلق ہے، اے طلوع صبح کے رب ایک ذرا فرصت ملے تو میری اس گمسم انا کو اپنے سورج کی ذرا سی روشنی اور آنچ دے دینا، اور کہہ دینا میری مخلوق جا میری نشانی بن، مجھ سے اپنی روح کے یا روح سے میرے گزرنے کی کہانی بن۔ شاعر عمیق انفی، آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔